کے تم پر رحم کرتے ہوئے، تم پر کرم کرتے ہوئے داستان عذاب کو بیان کر دیا تاکہ امت کی عورتیں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ ہائے میری قوم کی عورتوں، ہائے میری بہنوں، میری ماؤں ذرا اندازہ تو کرو، جب تم کو تمہارے بالوں کے بل باندھ دیا جائے گا کس جرم کی وجہ سے جس کو تم کبھی گناہ بھی نہیں سمجھتی، جس کو تم کبھی برائی بھی نہیں سمجھتی، جس کو تم کبھی بے حیائی بھی نہیں سمجھتی۔ اللہ اکبر، کوچنگ میں چلی تو دوپٹہ گلے میں لٹک گیا، پارکوں میں گئی تو دوپٹہ گلے میں لٹک گیا، ولیمے میں گئی تو دوپٹہ گلے میں لٹک گیا۔ اے میری بہن، تو اپنے ننگے سر کو جو نمائش کر رہی ہے، آج تو بڑے مزے کے ساتھ اپنے بڑے بالوں کی نمائش کر رہی ہے، کل قیامت کے دن جہنم کے اندر تجھے سے بڑے بالوں سے باندھا جائے گا، جہنم کے اندر یہی بڑے بالوں سے تجھے باندھ کر لٹکایا جائے گا، لیکن اس وقت نہ تیری سہیلیاں تجھے بچانے آئے گی، نہ تیری ماں تجھے بچانے آئے گی، نہ تیری بہنیں تجھے بچانے آئے گی۔ اگر تم اپنے آپ کو جہنم کی عذاب سے بچانا چاہتی ہو تو آج سچے دل سے توبہ کر لو اور یہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ زندگی ختم ہو جائے گی لیکن کوئی مرد اب اپنے بالوں کو دیکھ نہ سکے گا، ہم دوپٹے کی پابندی کریں گے، ہم سر کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر تم نے یہ نہ کیا، اگر تم اسی طرح ہیرو ہیروئن کی نقش قدم پر چلتی رہی، سیریل کی اداکارہ کے نقش قدم پر چلتی رہی، تو یاد رکھنا پھر اللہ کی عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کوئی کہانی نہیں کہ ہنس کے اڑا دو، یہ کوئی قصہ نہیں کہ اس پر اعتراض کر کے گزر جاؤ، یہ میرے محبوب کا فرمان ہے، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے۔ بدلو اپنی زندگی کو میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں۔ اجتماع میں آپ کو اسی لیے بلایا جاتا ہے تاکہ آخرت کے عذاب سے تمہیں بچا لیا جا سکے، تاکہ تمہیں فکر دی جا سکے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج بچیاں فیشن کے طور پر دراصل ہیروئن ننگے سر گھوم رہی ہے تو میری قوم کی بچیاں بھی گھوم رہی ہے، اداکارہ سر کی نمائش کر رہی ہے تو میری قوم کی بچیاں بھی کر رہی ہے۔ اے میری بہنوں، جو اداکارہ ہے ممکن ہے اس کا مذہب اسلام نہ ہو، جو ہیروئن ہے ممکن ہے اس کا مذہب اسلام نہ ہو، لیکن میری بہنوں تمہارا مذہب تو مذہب اسلام ہے۔ آپ جانتی ہیں سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ نے اپنے بالوں کی کتنی حفاظت کی۔ ایک مرتبہ مولا حسین سے کسی نے کہا، حسین تیری ماں بڑی نیک تھی، آپ نے فرمایا سچ کہا، میری ماں اتنی نیک تھی کہ اس کے سر کے بالوں کو کبھی میں نے بھی نہیں دیکھا جبکہ میرا بچپنا تھا۔ اخبار الاخیار میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ شیخ نظام الدین ابو المعجد رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں لوگ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے حضرت بارش دلی میں بند ہو گئی ہے اور بارش ہوتی نہیں ہے، حضرت آپ دعا فرمائے۔ بڑے بڑے بزرگوں نے دعا کی لیکن بارش نہیں ہوتی، آپ کرم فرما دے، دعا کر دے۔ حضرت شیخ ابو المعید نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک جو ہے وہ دھاگا نکالا اور دھاگا نکال کر کے کہا اللہ یہ اس عورت کے دوپٹے کا دھاگا ہے، یہ اس عورت کے کپڑے کا دھاگا ہے جس کے جسم کو کبھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا، اسی کے صدقے میں باران رحمت کا نزول فرما دے۔ اتنا کہنا تھا کہ باران رحمت کا نزول ہوا اور پورا دلی جل تھل ہو گیا۔ پوچھا گیا اے ابو المعید یہ تو بتائیں کہ یہ دھاگا کس عورت کے کپڑے کا ہے؟ فرماتے ہیں یہ میری ماں کے کپڑے کا دھاگا ہے کہ جس کے جسم کو کبھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا۔ مجھے بتاؤ جب عورتیں پارسا ہو جائیں، جب عورتیں اپنے جسم کی حفاظت کریں، جب عورتیں اپنے وجود کی حفاظت کریں، جب عورتیں باحیا ہو جائیں تو عورت امتی ہو جاتی ہے کہ اس کے کپڑے کا دھاگا بھی بارش کے نزول کا سبب بن جاتا ہے تو اس عورت کے وجود کا عالم کیا ہوگا، اس عورت کے پورے وجود کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ننگے سر گھومنے والی عورتوں کو جہنم کے اندر بالوں کے بل لٹکایا گیا، بالوں سے باندھ دیا گیا، ان کی کھوپڑیاں ابلنے لگی اور ان کو جہنم میں جلایا گیا۔ اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
فرماتے ہیں اے علی میں نے دوسری عورت کو دیکھا کہ جس کو زبان کے بل باندھا گیا ہے, جس کی زبان کھینچ لی گئی ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, لرز جاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ. غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے عورت کو دیکھا کہ اس کی زبان کھینچ لی گئی ہے اور اس کو زبان کے بل لٹکایا گیا ہے. آپ مجھے بتائیں, اگر یقین نہیں آتا تو کبھی ذرا اپنی زبان کو کھینچ کر دیکھیں. اپنے ہاتھ سے اپنی زبان کو کھینچو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. جب اللہ کے وہ فرشتے جو جہنم کے اندر اندھے گونگے بہرے فرشتے ہیں, اللہ نے جہنم کے فرشتوں کو آنکھیں نہیں دی ہے, ان کو کان نہیں دیے ہیں. اللہ اکبر. ان کو آنکھ کان اس لیے نہیں دیے گئے تاکہ وہ تمہارے عذاب کی چیخیں نہ سن سکے, تمہارے درد کی چیخیں نہ سن سکے. اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کو آنکھیں نہیں دی ہے. ہم ان کو جو ہے وہ معاذ اللہ عرف کے اعتبار سے اندھا تو نہیں کہتے, لیکن بغیر آنکھ والے ہیں وہ اور بغیر کان والے ہیں وہ, تاکہ وہ تمہاری چیخ پر ترس نہ کھا سکے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زبان کے بل جو ہے ایک عورت کو لٹکایا گیا ہے. میں نے جبریل سے پوچھا, اے جبریل یہ بتاؤ یہ کون عورت ہے؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ, یہ عورت بڑی زبان دراز ہے, یہ عورت بڑی زبان چلانے والی ہے. منہ چلا کر کے یہ اپنے شوہر کا دل دکھاتی تھی, منہ چلا کر کے یہ لوگوں کا دل دکھاتی تھی. اللہ اکبر. آج عورتیں کہتی ہے بہن میں تو بڑی منہ پھٹ ہوں, میں تو کسی کو بھی منہ پہ کچھ بھی بول دیتی ہوں. او منہ پھٹ بننے والی, ذرا اللہ کے حبیب کا فرمان تو سن. اللہ نے زبان دی ہے پھول اگلنے کے لیے, پھول برسانے کے لیے. زبان سے شعلے مت اگلنا, ورنہ یاد رکھنا آج اپنی زبان جو کیچی کی طرح چر چر چلاتی ہے, یہی تیری زبان سے قیامت کے دن تجھے جہنم میں لٹکا دیا جائے گا, تجھے جہنم میں لٹکایا جائے گا. میری بہن اس وقت تیرا کیا بنے گا؟ آج تیری زبان اگر کوئی پکڑ کے کھینچ لے تو تو درد سے چیخ پڑتی ہے. وہ فرشتے جن کو آنکھ اور کان قدرت نے نہیں دیے, جب وہ تیری زبان کھینچ کر کے تجھے جہنم کے اندر لٹکائیں گے, اس وقت تیرا حال کیا ہوگا؟ اللہ نے زبان دی ہے, اس کا غلط استعمال مت کرو. اللہ نے زبان دی ہے, کسی کو زبان سے تکلیف مت پہنچاؤ. میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مومن وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ ہو. آج تو عورتیں اللہ اکبر زبان سے کسی کو گالیاں دیں, زبان سے کسی کی غیبت کریں, زبان سے اللہ اکبر چگلی کریں, وہی تباہی بکے. اللہ اکبر ادھر کی بات ادھر کرے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, اپنی زندگی کو تبدیل کرو. ایک دن مرنا ہے, مرنے کا تصور جو ختم ہو گیا ہے, آخرت کا تصور جو ختم ہو گیا ہے, وہ تمہیں تباہ کر رہا ہے, وہ تمہیں برباد کر رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, اگر کسی کا دل خوش نہیں کر سکتے, کسی کو ناراض بھی مت کرو. جب زبان کھولو تو یہ سوچ کر کہیں یہ زبان تمہارے لیے جہنم کا ذریعہ نہ بن جائے, کہیں یہ زبان تمہارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بن جائے, جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائے. آپ جانتی ہے آج عورتوں کا حال کیا ہے, ادھر کی بات ادھر کر رہی ہے, چگلی کر رہی ہے. یہ سب زبان کی آفتیں ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے دو چیزوں سامنے ایسا ذکر مت کرنا جس سے کسی کا دل دکھے. یاد رکھو تلوار سے کیا جانے والا حملہ چھوٹا ہوتا ہے, لیکن زبان سے کیا جانے والا حملہ بڑا ہوتا ہے. تلوار کے زخم تو ختم ہو جایا کرتے ہیں, لیکن زبان کے زخم ختم نہیں ہوتے. تلوار کے زخم جسم پہ لگتے ہیں جس کا علاج ہو سکتا ہے, لیکن زبان کے زخم دل پہ لگتے ہیں, اس کا کبھی علاج نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرو, اپنی زبان کا مس یوز نہ کرو, ورنہ میرے اللہ کو جواب کیا دو گی اور تمہاری زبان سے تمہیں باندھ دیا جائے گا. اس کے بعد میرے آقا صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ جن کو چھاتیوں سے سینے سے جہنم کے اندر باندھ دیا گیا ہے. اللہ اکبر. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات نہ فرماتے تو کبھی ہمیں ہمت نہ ہوتی اس طرح کی بات کرنے کی. اے خاتون جنت کی کنیزوں, اللہ کے
حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جہنم کے اندر سینے کے بل عورتوں کو لٹکایا گیا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں آقا کہ جن کے شوہر موجود ہوتے پھر بھی یہ دوسروں سے ناجائز تعلقات قائم کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، کوئی شریف عورت تو کیا کوئی شریف مرد بھی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے ناجائز تعلقات قائم نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ عورتیں۔ لیکن اللہ اکبر آج ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر، جو عورتیں کل تک کے قرآن کی تلاوت کی آواز گھر کے باہر جانے نہیں دیتی تھی، آج ان عورتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ عورتیں گانے گا رہی ہیں، وہ عورتیں شادی کے موقع پہ آنگن میں ڈانس کر رہی ہیں، وہ عورتیں ناچ رہی ہیں، وہ عورتیں گھر کے باہر بن سمر کر نکل رہی ہیں۔ بن سمر کر اس لیے نکل رہی ہیں تاکہ کوئی مرد دیکھے اور اس سے تعلقات قائم ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، میری زبان حیا اس کی تشریح سے خاموش ہوگی کہ اللہ اکبر سینے کے بل تمہیں کیسے لٹکایا جائے گا؟ وہ نازک جسم، وہ نازک مقام، وہ نازک بدن، اور جہنم کے اندر سینے کے بل کس بنیاد پر؟ مردوں سے ناجائز تعلقات کی بنیاد پر۔ آج عورتیں اس کو فیشن کا نام دے رہی ہے، آج سماج میں اس کو فیشن کا نام دے دیا گیا ہے۔ ہر مرد سے ہنس کے ملو، ہر مرد سے دوستی کرو، اور آج تو حالات یہ پیدا ہو گئے شادی ہوتی ہے تو بدبخت مرد اپنی بیوی کو اپنے دوستوں سے ملانے لے جاتا ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا فلاں دوست ہے، یہ بچپن کا دوست ہے، یہ کالج کا دوست ہے، یہ اسکول کا دوست ہے، یہ پارٹی کا دوست ہے، یہ پارک کا دوست ہے۔ ان بدبخت مردوں سے کہہ دو، ان دجوس مردوں سے کہہ دو کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو اپنی عورتوں کو بے حجاب کر دے وہ مرد دجوس ہے۔ اللہ نہ ان کا فرض قبول کرتا ہے نہ ان کا نفل قبول کرتا ہے۔ لیکن میری بہنوں تم تو سیدہ فاطمہ کی کنیز ہو، تم تو خاتون جنت کی کنیز ہو۔ اللہ اکبر، شادی کے بعد بھی اور شادی سے پہلے بھی مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرنا